عارف صاحب آپ کو نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مستفدہ پر کل میں جب شو کر رہا تھا تو میرے ساتھ کئی قانون دان موجود تھے جو اس پر بحث کر رہے تھے، 3C کی بات کر رہے تھے کہ آپ ذرا 3C کو غور سے پڑھیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی چاہیے پارلیمانی کمیٹی کی جو کہ چیف جسٹس کو منتخب ایک نام کو پر فائنلائز ہو سکے. لیکن دوسرے کو قانونی ماہرین صاحب وہی بات کہتے ہیں کہ نہیں جناب 2/3 اکثریت، 2/3 میجورٹی چاہیے. تو 2/3 میجورٹی اگر نہیں ہوگی پارلیمانی کمیٹی میں کسی ایک نام پر متفق، دین واٹ سر، پھر کیا ہوگا عارف صاحب؟ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہی نام جو ہے وہ فائنل ہوگا. فائنلائز ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی یہ باقی جو طریقہ کار ہے نا، وہ میں آپ کو عرض کروں جو آپ فرما رہے تھے کہ اس میں یا آفریدی کو وہ بنانا چاہتے ہیں. گورنمنٹ تو یقیناً بنانا چاہتی ہوگی، لیکن یا آفریدی صاحب جو ہے وہ شاید خود نہ بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ غالباً 2032 تک میں ہے. تو وہ اگر آج چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو انہوں نے جو 3 سال والی شرط رکھی ہے، جی جی. اس 3 سال والی شرط کے ماتحت وہ انہیں 3 سال کے بعد یہ نوکری بھی چھوڑنا ہوگی بطور جج کے. اچھا، تو اس ہاں. لیے میں سمجھتا ہوں ان کو کسی طور پر یہ صورت جو ہے قابل قبول اس کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس تو انہوں نے باہر طور بن جانا ہے. یعنی اگر وہ اب نہ بھی بنے تو پھر بھی ان کی باری آ سکتی ہے. لیکن اس وقت اگر وہ چیف جسٹس بننے کے تو لیے پھر آتے نوکری ہیں، ان کی کا دورانیہ کم ہو ان جائے گا. کی ٹینیور جو ہے وہ سارے کا سارا ان کا ختم ہو جاتا ہے. صرف 3 سال تک وہ یہ چیف جسٹس رہ سکیں گے. تو اس درست. لیے معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی پھر منصور علی شاہ کی طرف آئے گا. اور منصور علی شاہ کو بنانے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وقتی طور پر یہ جو ایک وکلاء کی تحریک ہے اس کا بھی کافی زیادہ اس سے بھی فرق پڑے گا. اور بہت سارے لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ یہ کہنے والی ہوگی کہ جی آپ دیکھیں سینئر موسٹ جو تھے منصور علی شاہ صاحب، آپ سب کہہ رہے تھے تو ہم نے انہیں بنا دیا ہے. تو ایک طرح سے ایک یعنی، اور چونکہ انہوں نے آلریڈی جو پر تھے وہ کاٹ دیے ہیں چیف جسٹس کے، جو ان کے ذہن میں ہے، یعنی میں تصور اپنے گورنمنٹ کے، کہ انہوں نے آئینی بینچ بنا کے سارے معاملات جو اصل جن کو وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی سے متعلق، جس میں پی ٹی آئی کے چیف کو سزا دینا اور وہ سزا فوجی عدالت سے دلوانا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانا. یہ وہ معاملات ہیں جو ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہے. تو اس پرائرٹی نمبر 1 کے لیے جو بینچ بنے گے وہ ان کی مرضی کے بینچ بنے گے. اور ان سو کارڈ آئینی بینچز جو ہوں گے ان میں جب وہ معاملات ان کے جائیں گے تو وہ بالکل اس پہ مہر سر تصدیق سب یہ کر دیں گے. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنے گا، سر عارف صاحب میں اس پہ ذرا آپ کی رہنمائی چاہوں گا. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنے گا اس میں جو چیف جسٹس صاحب ہوں گے یا دیگر جج صاحبان ہوں گے، یہ ریٹائرڈ ہوں گے، موجودہ ہوں گے؟ پہلا سوال سر. دوسرا، یہ آئین کی شکوں کی تشریح کر سکیں گے یا سیاسی جماعتوں کے فیصلے بھی یہیں سے ہوں گے؟ یہ آئین کی شکوں کی تشریح بھی یہ کرے گی، اور سیاسی جماعتوں کے فیصلے بیسیکلی چونکہ ان کا تعلق آئین سے ہی ہوتا ہے نا. یعنی مطلب پابندی اگر لگتی ہے تو وہ بھی آئینی مسئلہ ہے، اس کو وہ تو جانا ہی سپریم کورٹ میں ہے. تو سپریم کورٹ کی انہوں نے ڈویژن کر دی کہ جب اس طرح کا مسئلہ آئے گا تو وہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. آئینی بینچ جو ہے اس پہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا ہے. جو آئینی بینچ بنے گا اس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے 2 علیحدہ عدالتیں بنا دی. ایک جو سپریم کورٹ تھی اس کے پاس آپ نے وہ اختیارات آرٹیکل 185 کی حد تک رکھے کہ جب آرٹیکل 199 کے تحت کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل 185 میں جایا جا سکے گا، جو اپیلیٹ اتھارٹی جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی. جہاں تک آرٹیکل 184(3) ہے وہ سپریم کورٹ کا، اور آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کا جو اختیار سماعت تھا فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق، اس کو آپ نے کرٹیل کر دیا کہ وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ جائیں گے آئینی بینچز. اور آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیں گے پروونسز کی سطح پہ بھی. تو گویا ہر سطح پہ آپ یہ کی کوشش گورنمنٹ کی یہ ہے کہ مرضی کے بینچ، اور خاص طور پہ یہ جو آنے والے دنوں میں کیسز ہیں، یہ بھی پیٹیشن الیکشن میٹر جو ہیں، اس میں بھی ایک سطح پہ جا کے آپ کو کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن فائل کرنا پڑتی ہے. تو وہ جب کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن فائل کرنے کی باری آئے گی تو وہ بھی جائے گا آئینی بینچ کے پاس. تو یہ جو پہلی تو بات یہ کھولنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ جو مرضی کے ججز ہوں گے وہ کیسے تو سر یہاں پر جو جج صاحبان لگیں گے وہ ریٹائرڈ ہوں گے؟ وہ کون لگائے؟ وہ بھی پارلیمانی کمیٹی لگائے گی؟ ہاں جی، سارے سب ان کا اپنا طریقہ کار یہی. پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہی جائیں گے سارے ججز؟ ہاں جی.
تو الٹیمیٹ سے جو ہے ہوگی گورنمنٹ کی ہوگی، کیونکہ آپ کے پارلیمانی کمیٹی کو دیکھ لیں، اس میں یعنی آلریڈی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی موجود ہے۔